السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. صدر محترم مشفق ربی اساتذہ کرام حکم صاحبان مہمانان اعزام دین و دینی بھائیوں، آج کی اس مبارک محفل میں جس موضوع کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے شرک و بدعات کی مذمت. محترم سامعین، عقیدہ توحید یہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی جز ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت، اس کے افعال اور اس کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا اور یکتا ماننا ہر مومن اور ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے. انسان کو شرک و بدعات کی نجاست سے دور رہنا اور صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے. لیکن افسوس آج کے اس سنجیدہ ماحول میں ہم اگر پوری دنیا کا مظاہرہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ افسر مقامات میں شرک و بدعات کا بازار کرنا ہے. کہیں اللہ کو اپنا حج کروا اور مشرک حسین تسلیم کیا جاتا ہے، کہیں شرک و بدعات کو فروغ دے کر مسلمان اتحاد اس کی آپ کو کیا جاتا ہے. جو سب صرف اور صرف رب ذوالجلال کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، آج اسی سر کو اللہ کے سامنے جھک کیا جاتا ہے، آج اسی سر کو اللہ کے سامنے جھکایا جاتا ہے، ان سے دوسرے کو مطالبہ کیا جاتا ہے، ان سے مدد کی امید کی جاتی ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. اے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ تمہارے کارنامے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تم کو دنیا کے مسائل عالم اور حالات سے کیسے بچا سکتے ہیں جب کہ وہ مسائل اپنے پاس نہیں کر سکتے؟ اپنے سے اپنا مصیبت کو مسائل دفع نہیں کر سکتے. جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. تم جن کی لوگ دوسروں کی قبروں پر چادریں چڑھاتے ہو، ان سے مدد کی امید رکھتے ہو، ان کے لیے نذرانہ پیش کرتے ہو، ان سے اولاد کا سوال کرتے ہو، وہ تو خود موت کے شکار ہو گئے اور اپنی حفاظت نہ کر سکے، تو وہ مر جانے کے بعد تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اے ملت اسلامیہ کے غیر مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم جن کی قبر پر چادر چڑھاتے ہو، سجدہ کرتے ہو، ان سے مدد کی امید رکھتے ہو، وہ نبی ہو یا ولی، وہ پیر ہو یا بزرگ، وہ تمہاری یا اللہ کی کوئی اور مخلوق تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتی. اور اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو بچا سکے اور وہ سیلاب میں غرق ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے لیکن وہ اپنی مدد نہ کر سکے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکال دیے گئے لیکن وہ اپنی مدد نہ کر سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن وہ اپنی مدد نہ کر سکے. میرے اسلامی بھائیوں، اے ملت اسلامیہ کے طیب نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب یہ انبیاء اکرام اپنی خود بھی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری وفات کے بعد مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اے ملت اسلامیہ کے پاس مانو، یہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جو حیات میں اپنی مدد نہ کر سکی تو وہ مر جانے کے بعد، وہ وفات کے بعد تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اے ملت اسلامیہ کے طیب نوجوانوں، جب انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کسی کی مدد نہ کر سکی تو یہ پیر، یہ غوث، یہ قطب، یہ دعا کی چوٹا مچا کے مر جانے کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اے ملت اسلامیہ کے طیب نوجوانوں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے میرے مسلمان بھائیوں، جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے تو یہ پیر ان کی کیا وجہ تھی؟ وہ مر جانے کے بعد تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہو سکے؟ بلکہ وہ تو خود دوسرے محتاج ہے. جیسا کہ قرآن کی اس واضح طور پر اور غنی الناس نے بیان کیا ہے اللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر و محتاج ہو. میں نے اللہ کی محتاج، ہم یہ رسول اللہ کی محتاج، خود تو
کرتے ہو جب یہ دوستوں دن آ جائے اے مسلم اسلام کی بھیڑوں بڑی نادانی اور گمراہی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کوئی اور فاصلہ کوئی رکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہو گئے حالانکہ قرآن یہ اعلان کر کے کہتا ہے تمہاری وہ نفاق الغیب لا يعلمها الا هو کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کر کے حکم دیتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ کہ اگر میں علم غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا اے میرے اسلامی بھائیوں اور میرے خاص بھائی اب اللہ رب العالمین سے آپ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کی تمام مسلمان کو شکر گزار کی وجہ سے دور فرمائے آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ